جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. میں ہوں وسیم بادامی. انیس شیخ صاحب ساتھ موجود ہیں. یاربا نیوز پر آپ وفاقی بجٹ 2020-21 کے حوالے سے خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں. 7.13 ٹریلین روپے کا بجٹ جو کہ گورنمنٹ کے دعووں کے مطابق وتھ نو نیو ٹیکسز کورونا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. اس سیگمنٹ میں آپ جان سکیں گے 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک کہ اہم حکومتی اور اپوزیشن شخصیت کیا سمجھتی ہیں اس بجٹ کے بارے میں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو کہ آف کورس فائنانس کے حوالے سے بڑا خاص بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. اور 7:30 بجے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے وفاقی وزیر اور گین ہیلم آف افیئرس پر جناب عمر ایوب صاحب, تاکہ وہ حکومت کا موقف ہمیں بتا سکیں. شاہد خاقان عباسی صاحب السلام علیکم. السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا, اور بہت ساری دعائیں بھی. آپ کورونا سے سفر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یابی عطا فرمائے انشاءاللہ. پہلا سوال سر بڑا عمومی نوعیت کا ہے, آپ بریفلی اگر بتا دیں بجٹ کی سپیچ آپ نے سنی, ہائی لائٹس آپ کے خیال میں, پھر ہم اسپیسیفک سوالات کی طرف جاتے ہیں. بجٹ سپیچ میں نے نہیں سنی, بجٹ ڈاکومنٹ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو پڑھا ہے. ایون بیٹر. کوئی بدقسمتی سے جو اس حکومت کا خاصہ ہے اس میں سچ بڑا کم ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو انہوں نے پچھلے سال بجٹ پیش کیا تھا اس کے نمبرز اور جو ایکچوئل نمبرز ہیں ان کو آپ کمپیئر کر لیں تو آپ کو سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. میں ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں کہ ایف ٹی آر کے ریونیوز میں 1000 ارب کی گروتھ دکھائی گئی ہے. جی ہاں, یہ 27% گروتھ ہے. 27%. ایک اکانومی جو چل نہیں رہی, جس کی اس وقت حالت -0.4 گروتھ آپ خود بتا رہے ہیں, اس سے آپ کیسے 27% کے ایڈیشنل ریونیو لیں گے؟ تو پھر اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ کوئی اضافی ٹیکس نہیں ہے, ہو سکتا ہے اضافی ٹیکس نہ ہو, لیکن جو ابھی ٹیکس ہیں ان کی شرح بڑھائی گئی, تو آپ کیسے کلیکٹ کریں گے؟ اور اگر آپ صرف پیٹرولیم لیوی کو دیکھ لیں تو یہ 260 ارب سے 450 ارب پہ چلا گیا. یہ ایڈیشنل ٹیکس نہیں ہے. 190 ارب کا تو یہ سیدھا سیدھا ٹیکس ہے. آپ یقین کریں, میں نے بہت سے, یہ مجھے 30-32 سال سے بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ رہا ہوں. صحیح ہے. بجٹ ڈاکومنٹ میں ہمیشہ کوئی جگلری ہوتی ہے نمبرز کی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حکومت جو چیزیں چھپانی ہوتی ہے چھپاتی ہے, جو ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہے وہ ہائی لائٹ کرتی ہے, وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن حکومت کبھی جھوٹ نہیں بولتی, حکومت کبھی دانستہ طور پر غلط بیانی نہیں کرتی. یہ بجٹ ڈاکومنٹ ٹوٹلی غلط بیانی پر مبنی ہے. اس میں کیا جھوٹ ہے یہ بتائیے گا؟ یہ تو ہوتا ہے ایگزیجریٹڈ نمبرز ہوں, وشفل تھنکنگ ہو, سے جھوٹ کیا ہے؟ فیکچولی کیا انکریکٹ نمبر لکھا ہے اس میں؟ نہیں, فیکچولی کی بات دیکھیں, اس میں سچ کون سا ہے؟ جو آپ چیز کر نہیں سکتے وہ کیسے آپ لکھ سکتے ہیں؟ شاہد صاحب اگر آپ اجازت دیں, انیس شیخ خیر, میں آپ سے ایک کامنٹ لینا چاہوں گا تاکہ پھر اسپیسیفک سوال کریں. ہم کل سے سن رہے ہیں سارا شور کہ کرونا کی وجہ سے یہ ہوا, کرونا کی وجہ سے یہ ہوا, کرونا کی وجہ سے یہ ہوا. میں نے پورا بجٹ ڈاکومنٹ پڑھ لیا, سوائے 1-2 جگہوں پہ کرونا اسپیسیفک ریلیف کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. جی بالکل نہیں ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ احساس پروگرام دیکھ لیں, اس میں صرف 20 ارب کی گروتھ ہے, 188 سے 208 پہ ہے, اور کوئی کرونا کی ریلیف, بالکل شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی ریلیف نہیں ہے. تو یہ صرف ایک جھوٹ بول کر آپ یہ دیکھیں گے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں شاہد صاحب, یہ جو پیٹرولیم ڈیولپ یہ لیوی جو ہے, اس کا جو انکریز اس میں دکھایا گیا ہے, اس میں ایک عام جو آدمی ہے پاکستان کا, اسے کیا بھگتنا پڑے گا؟ کیا آپ کو ایک بڑا ٹیرف کا انکریز نظر آتا ہے کہیں؟ دیکھیے, یہ عام آدمی پے کرے گا نا. اگر آپ عوام آدمی کی جیب سے 200 ارب روپیہ فالتو لے رہے ہیں, اس کو وہی عام آدمی ادا کرے گا. جو آدمی پیٹرول استعمال کرتا ہے, ڈیزل انڈائریکٹلی استعمال ہوتا ہے, وہ سب آپ کو انفلیشن نظر آئے گی. یہ تو سیدھی بات ہے. لیکن شاہد صاحب پھر مجھے بتائیں نا, پھر آپ ذرا اسپیسیفکلی بتائیے. دیکھیں یہ تو بڑا آسان ہے نا, آپ کہتے ہیں بھائی احساس پروگرام میں خرید 20 ارب بڑھایا ہے, 20,000 ارب بڑھا دینا چاہیے تھا. یہ تو, لیکن آپ پریسائزلی بتائیں نا کہ دیکھیں یہاں سے چونکہ گورنمنٹ نے امور مملکت تو ٹیکس کلیکٹ کیے ہوئے پیسوں سے ہی چلانا یا پھر قرض لینا ہے. آپ پھر اس طرح تجویز دیجئے نا, بتائیے کہ یہاں سے اتنے ارب روپے اضافی جنریٹ کیے جا سکتے تھے جو کہ یہاں لگائے جا سکتے تھے, تو پھر وہ ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم لگے گا. ورنہ تو آپ کہتے ہیں جناب غریب کے لیے 1000 ارب روپے دینا چاہیے تھا, بس ٹھیک ہے, کہنا ہی ہے نا. جی میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہمارا بجٹ بڑا آسان ہے, جتنا قرضہ لیں اور اپنا کام کریں. جھوٹ مت بولیں. پیسہ آپ کے پاس ریونیو ہے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمارے پاس بڑا ریونیو ہے, ہم قرضہ نہیں لیں گے. پچھلے سال
تو آپ کی اسی روش پر تو تنقید کرتے ہیں جو آپ ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں جناب ملک ایسے تھوڑی چلتا ہے قرضہ لیے جاؤ چلایا جاؤ دیے جاؤ چلایا جاؤ واپس بھی کرنا ہوتا ہے اس کے اپنے ڈاؤن فلپ سائڈ ہوتی ہے. شاہد صاحب اس میں اسی وسیم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بجٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 3 ٹریلین کا آپ کو ڈیفیسٹ نظر آئے گا. اب 3 ٹریلین کا ڈیفیسٹ آپ کو فنڈ کرنے کے لیے لامحالہ ڈیٹ کا کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ اویل کرنا پڑے گا. جب آپ ڈیٹ کا انسٹرومنٹ اتنے بڑے میگنیٹیوڈ پہ اویل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگلے بجٹ میں جائیں گے تو آپ کی ڈیٹ فائنینسنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ کی فسکل سپیس مزید کم ہو جائے گی. جی میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ بھئی اپنے آپ کو تو دھوکہ مت دے نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ریونیوز نہیں ہے. 3 ٹریلین تو نظر آ رہا ہے. جب آپ کا 1 ٹریلین آپ کا ریونیو میں بھی کمی آئے گی تو 4 ہو جائے گا. ہاں ہو جائے صحیح. اس کے بعد آپ کیپٹل ریسیٹس کو دیکھیں 500 ارب وہاں پہ ہے. آپ جس مد میں دیکھیں گے ریونیوز میں اضافہ کیا گیا ہے ڈیٹ کے انسٹرومنٹ سے اور ایکسپینڈیچر کو چھپانے کی کوشش کی گئی. دونوں سائڈ پہ آپ کو مار پڑے گی. دونوں ان ریئلسٹک ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ 3 مہینے بعد آپ کو اس بجٹ کی حقیقت سامنے آ جائے گی. اور اسپیشلی سب سے جو بڑی بات ہے کہ آپ کی گروتھ ہے نہیں. آپ نے کس بیسس پہ 2.1% گروتھ دکھائی؟ جو اکانومی جب 18-19 میں جو آپ کی گورنمنٹ کا سب سے 1.9 تھی اس کے بعد نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اب آپ 2.1 کیسے دکھا رہے ہیں؟ کس بیسس پہ؟ جبکہ ملک میں کرونا ہے, دنیا کی مارکیٹس ڈسٹربڈ ہیں. اس کے بعد اس کا کوئی جواز ہے؟ نمبرز آپ نمبرز سارا دن ڈسکس کرتے رہے, ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ نمبرز اسکروٹنی کو نہیں سہل سکتے اور نہ یہ نمبرز وقت کو سہل سکیں گے. آپ دیکھیں گے 3 مہینے میں یہ سب نمبرز آپ کے آؤٹ ہو جائیں گے. یہ ٹھیک ہے اور ہم اس کا جواب بھی لیں گے کہ 2.1% کو خود حفیظ پاشا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جن کی ہی رائے تھی کہ 3.3 نہیں کرے گا 1.9 کرے گا, جن کی یہ رائے ہے کہ -0.4 نہیں ہوا ہے -2% ہوا ہے, ان کی ہی یہ رائے ہے کہ 2.1 تو چھوڑ دیجئے 0 ہو جائے تو غنیمت ہے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے سر, آپ بھی پریسائزلی اسپیسیفکلی یہ پوائنٹس کوئی نہیں بتا رہا شاید حقانہ بھائی صاحب کہ گورنمنٹ کے پاس ریونیو جنریشن کے صحیح اور مستند ذرائع یہ 1, 2 اور 3 ہے. ٹیکس بڑھائیں گے ریونیو جنریشن کے لیے اس پر تنقید ہوگی, اور لے آفس کریں گے اسٹرکچرل ریفارمز کے نام پر اس پر تنقید ہوگی. تو پھر آپ بتائیے نا کہ گورنمنٹ بھائی یہاں سے ریونیو جنریشن کرے. یہ تو آپ نے بات کہہ دی قرضے لیں ملک چلائیں, اس کے علاوہ بھی تو کوئی بتائیے نا چونکہ ڈیٹ ٹریپ بھی تو ہے نا پہ کہ ریونیو جنریشن یہاں سے کرنی چاہیے تھی. جی ریونیو جنریشن جہاں وہ کرنی چاہیے وہاں کر نہیں رہے. کہاں مثلاً کیپٹل گین آپ نے 5 سال کی لمٹ کو 4 سال پہ کر دی ہے. یہ کون سی منطق ہے؟ آپ سبسڈی جو دے رہے ہیں ان کی کون سی منطق ہے؟ آپ نے دیکھیں ایک ڈیسیشن آپ نے کرنا ہے. سبسڈی دار صاحب نے نہیں دی اپنے بجٹس میں, کیپٹل مارکیٹ کے پریشر میں آپ لوگ نہیں آئے. کیپٹل مارکیٹ کے پریشر میں ہم نہیں آئے, ہم بھی آئے ہیں تو ہم نے بھی غلطی کی ہے. میں اپنی غلطیوں پر میں بات نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ اس وقت گنجائش تھی, آج گنجائش نہیں ہے. ہم نے کتنا بورو کیا وہ بھی چیک کر لیں, ہم نے انویسٹمنٹ کہاں پر کی اس کو چیک کر لیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ انویسٹ کر کے ملک کو فیوچر میں گروتھ دے سکیں. آپ کی اس سال کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اگلا سال آپ کیسے چلائیں گے؟ اس سے اگلا سال کیسے چلائیں گے؟ میں بادامی صاحب میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں آج ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو بورو کر کے انویسٹ کرنا پڑے گا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن آج بھی 5 ٹریلین روپیز کے آپ پبلک سروس سیکٹر پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس ملک کے اندر, اس سے آپ کو گروتھ ملے گی. پہیہ چلانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. شاہد صاحب یہ تھوڑا سا مزید اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اگر آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ اسپیسیفکلی کیا ہے؟ اسٹرکچرل انویسٹمنٹ ہے, ایکویٹی کی انویسٹمنٹ ہے, کس طرز کی انویسٹمنٹ ہے؟ آپ کے خیال سے اس پہ ریٹرن کیا ہے, آر او وی کیا ہے اس کے اندر؟ نہیں دیکھیں وہ ریسورسز جو ہے نا, ریسورسز آئیں گے ڈیٹ سے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ 5 ٹریلین جو ہے ایک دن میں آپ کو نہیں چاہیے ہوگا, یہ اگلے 3-4 سال میں چاہیے ہوگا. لیکن آج جب آپ اناؤنس کریں گے لارج اسکیل انفراسٹرکچر پروجیکٹس, میں انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ملک کو بے پناہ ضرورت ہے, چاہے وہ اسکول ہوں, ہسپتال ہوں, موٹر ویز ہوں, وہ سب آپ کو مارکیٹ سے زیادہ ریٹرنز دیتے ہیں. اور سب سے بڑا ان کا ریٹرن آپ کو گروتھ کی صورت میں ملے گا. یہ ہر بندہ یہاں آؤٹ آف دا باکس بات کرتا ہے. آج آپ کو آؤٹ آف دا باکس بجٹ کی ضرورت ہے. یہ بجٹ تو جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے اس کی وہ ورتھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ 3 مہینے بھی نہیں چل سکتا. ایک بات ایک سوال اس آپ کی بات سے پیدا ہوتا ہے. دیکھیں
آپ نے ابھی جو بات کہی ہے اس کی ایک لانگ ٹرم ویلیوشن ضرور ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اگر آپ مخصوص حالات کے تناظر میں دیکھیں, جو کووڈ کے تناظر میں دیکھیں, تو آپ کا اگلا جو کوارٹر آنے والا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو سکتا ہے, اور اس کا اگلا کوارٹر بھی شاید سخت ہو. ابھی ہمیں یہ بات حتمی طور پہ نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی خاص طرح کے شارٹ ٹرم میجرز کی ضرورت ہے. تو کیا آپ ایسے کچھ شارٹ ٹرم میجر سجیسٹ کر سکتے ہیں جو کہ حکومت اگر اس وقت چاہے بھی ان پہ عمل کرنا, تو یہ جو اگلے 2 کوارٹر ہیں اس میں کچھ ریلیف مل سکے گورنمنٹ کو بھی اور سبسیکوئنٹلی پاکستان کی عوام کو بھی؟ دیکھیں, کوئی ایسا میریکل نہیں ہے, کیونکہ اکانومی اس حکومت نے تباہ کر دی ہے, گروتھ ہے نہیں, کوئی سیکٹر بھی گرو نہیں کر رہا. آپ کیا کریں گے؟ نہ آپ خرچے کم کر سکتے ہیں, نہ آپ ریونیوز بڑھا سکتے ہیں. یہ ایک بڑی ویشیس سرکل میں آپ داخل ہو گئے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فیوچر کی گروتھ کو دیکھیں. قرضہ آپ نے لینا ہی لینا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے انٹرسٹ جو ہے وہ اس دفعہ کم نہیں ہو رہا, حالانکہ انٹرسٹ ریٹس آپ کے گر گئے, وہ 3 ٹریلین روپیز پہ چلا گیا. آپ کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 1.3 کے قریب ہے. آپ کا ڈیٹ ریپیمنٹ مارک اپ ہے وہ 3 ٹریلین ہے. جو ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ 470 پہ چلتی ہے. تو ایک سٹرکچرلی آپ کا بڑا سیریس فیلیور ہے. اس کو آج سے ایڈریس کریں, اور ایڈریس صرف گروتھ سے ہوگا, کوئی اور طریقہ نہیں ہے, کوئی میریکلز نہیں ہے. اس میں ضمن ایک بات یہ بتا دیں شاید اگر عباس, یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں اس کا یعنی یہ تاکہ لگے کہ اپوزیشن یا آپ کی پارٹی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی کر رہی ہے, ہمیں بجٹ پہ جب ڈیبیٹ ہوگی ایوان میں تب بھی یہ باتیں نظر آئیں گی, یا جب موشنز آتی ہیں کٹ موشنز اور وہ سارا کچھ. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی حکومت کے لوگ اور سب یہ کہتے رہے آن ریکارڈ کہ یہ ٹاک شو میں آ کے پوائنٹ سکورنگ کر لیتے ہیں, پریس کانفرنسز میں آ کے تقریر جھاڑ کے چلے جاتے ہیں, جب ایوان میں کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کا معاملہ ہوتا ہے سب غائب ہوتے ہیں اور ساری کٹوتیاں ہوتی ہیں, سب ہاؤس آف بزنس ایز یوزول چل کے سب نکل جاتا ہے. یہ تو ایسی یہ باتیں کرنے والی ہیں نا. پارلیمنٹ ہمیشہ حکومت چلاتی ہے. اگر آپ ڈیبیٹ ہی نہیں ہونے دیں گے, آپ دیکھ لیں پچھلے 2 سال میں ڈیبیٹ کیا ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. ڈیبیٹ کا ایک ماحول ہوتا ہے. اگر آپ کے وزیر اٹھ کے گالیاں نکالیں گے تو ڈیبیٹ تو نہیں ہوگی نا, پھر گالی کا جواب گالی ہوتا ہے. تو طریقہ ڈیبیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن بات کرتی ہے, حکومت کا ایک وزیر جواب دیتا ہے. یہ طریقہ اپنا لیں گے تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آپ کو مل جائے گا. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی جھولی کو دیکھیں کہ اس کے اندر ہے کیا. نہ آپ آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں, جو کچھ آپ نے لکھا ہے سارا جھوٹ ہے, اور نہ آپ اپنے اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں. اور جو آپ آج سجیسٹ کر رہے ہیں بفرض محال کل سے حکومت وہ کام شروع کر دے, تو کیا آپ اس پر تنقید نہیں کریں گے؟ پھر آپ لوگوں کا نیریٹو یہ نہیں ہوگا لو جی قرض, لو جی ہمیں کہتے تھے قرض لے کے مروا دیا, لو جی خود ہم سے زیادہ قرض لے لیا, لو جی قرض کے جال میں پھنسے. جب آئی ایم ایف کے پاس گئے $6 بلین کے لیے, آج آپ کی یہ رائے کہ قرض لینا ہی واحد ریمیڈی ہے. کل جب گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس, پھر اے ڈی بی کے پاس, پھر سعودی عرب کے پاس, پھر یو اے کے پاس, آئل ڈیفرڈ پیمنٹس, تو آپ لوگوں نے نہیں کیا تھا کرٹیسائز اس پہ؟ دیکھیں, قرض سود کے لیے نہیں, قرض گروتھ کے لیے. میں گروتھ کے قرض کی بات کر رہا ہوں. ہم نے گروتھ دی ملک کو, انویسٹمنٹ کی ملک کے اندر, وہ نظر آتی ہے. اسی سے آپ 5.8% گروتھ پہ پہنچے تھے. وہیں پہ ہمارے زمانے میں جو ریونیو تھا وہ ڈبل سے زیادہ ہوا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. 1700 کچھ سے 4000 ارب کا ریونیو 1900 کچھ تھے اور 3800 ارب تک آ گئے تھے آخری سال میں. صحیح ہے, 4000 ارب کو کراس کیا. اور وہ اس صورت میں جب ڈالر جو تھا وہ 100 پہ تھا. جب ڈالر 150 پہ ہو تو آپ کو 50% گروتھ تو ویسے ہی مل جاتی ہے آپ کی کسٹم ڈیوٹی میں. ایک کامنٹ کیجیے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. معاملہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ان کے جو 2 سال ہیں اس میں جو ڈیٹ کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹس میں جو بھی گروتھ آئی ہے وہ ڈیٹ کی وجہ سے, ڈیٹ ان کے پاس بھی بہت زیادہ ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیٹ جو ہے وہ گروتھ میں آپ کے خیال سے میں ٹرانسفارم نہیں ہو سکا, حالانکہ مخصوص حالات کووڈ سے پہلے تک کے تقریباً سیم تھے؟ دیکھیے, بڑا سمپل ہے. ہمارا جو ڈیٹ تھا وہ انویسٹمنٹ تھی, گروتھ کے لیے تھا. انہوں نے پالیسی ریٹ بڑھا دیا. ہمارے آخری سال میں مارک اپ 1500 ارب تھا, آج مارک اپ 3000 ارب ہے. آپ یہ 1500 ارب 5 سال میں اس کی حساب لگائیں تو 7.5 ٹریلین روپے بن جاتا ہے, جو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ملک کے انفراسٹرکچر میں. آپ بوسٹ دے سکتے ہیں اکانومی کو. یہی طریقے ہوتے ہیں کہ اور کوئی موضوعات تو ہوتے نہیں ہیں. آپ کے خیال سے پالیسی ریٹ کیوں بڑھایا گیا تھا ویسے, اس گورنمنٹ نے کیوں بڑھایا پالیسی ریٹ؟ یہ ذرا یہ جواب دیں
یہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جواب دے. کوئی جواز نہیں ہے. مجھے دنیا کا کرنے کے لیے دیکھیں, مجھے انفلیشن کرٹیل تو آج انفلیشن ختم ہو گئی ہے, واپس آ گیا ہے. آپ نے 2-2.5 ہزار ارب کا نقصان کر کے اور آپ واپس وہی بیٹھے ہیں جہاں سے 15 مہینے پہلے تھے. تو یہ ذرا آپ اتنی فلکچویشن پالیسی ریٹ کی مجھے دنیا کے کسی ملک میں دکھا دیں. کسی ملک میں نہیں ہے کہ 6 سے 13.25 پہ گیا اور واپس ابھی کیا شاید 8 ہے 9 ہے اس وقت دنیا 8 سے اوپر. کورونا کی وجہ سے انہوں نے بہت جلدی کم وقفے سے ایک دم سے گرانا شروع کیا نا ابھی ریسنٹلی. بدامی صاحب کورونا کی وجہ سے نہیں گرتے. پالیسی ریٹ انسینٹیوائز کرتے ہیں, اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے آہستہ آہستہ کر رہے تھے مانیٹری پالیسیز میں, لیکن کورونا کے بعد انہوں نے کوئکلی کرنا شروع کیا. 500 بیسس پوائنٹ سے زیادہ کاٹے ہیں, یہ تو خیر فیکٹ ہے. سر کاٹے کس نے؟ جنہوں نے ڈالے تھے. ہاں ٹھیک ہے, مگر کاٹے تو ڈالے. آپ نے ڈالے کیوں تھے؟ ہاٹ منی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ تو ایک اس کو تو ذرا اس میں کمیٹی بنائے, آپ کو حقائق پتہ چلیں گے. جب پاکستان کو 6% پہ پیسہ اویلیبل تھا, ہم نے 13.25% پہ پیسہ لیا. اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ اس پہ قرضے پہ بات ہو گئی, ٹیکسیشن پہ بات ہو گئی, جی ڈی پی گروتھ پہ بات ہو گئی. اب ذرا ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں, اداروں کو بہتر بنانا. مجھے یہ یاد ہے شاید حسن عباسی صاحب جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 13 اور اس میں جی ڈی پی بھی بڑی ہٹ سفر کی تھی, تو احسن اقبال صاحب پلاننگ کمیشن کا بیک گراؤنڈ سب رکھتے ہیں. وہ کہتے تھے اس معیشت کو سدھارنے کی بڑی آسان سی ترکیب ہے, جس طرح آج آپ لوگ وہ کہتے تھے بھائی جو سفید ہاتھی ہیں یہی آپ کا ایک مالی سال کا 1000 ارب پلس اس زمانے میں یہ کھا جاتے ہیں. ہم آئیں گے, ان اداروں کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے, مینجمنٹ پہ اچھے لوگ لائیں گے, یہ ادارے لاس سے نکلیں گے پہلے, پھر پروفٹ میکنگ اینٹیٹی ہو جائے گی, نتیجتاً وہ راجہ اور رانی ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے 5 سال آگے چلے گئے, ایسا کچھ نہیں ہوا. اسٹیل مل بند ہو گئی اور سارے معاملات ہوئے. آج جب یہ لوگ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکے حالانکہ نعرے لگاتے تھے, تو اس کو بھی آپ لوگ پولیٹیسائز کرتے ہیں. جب وہ لے آفس کرتے ہیں تو سارا, تو پھر اب کیا کرے پھر گورنمنٹ اس پہ؟ دیکھیں ہم نے ریڈیوس کیا. ہم نے اسٹیل مل کا لاس جو 15-20 ارب سالانہ تھا اس کو 3 ارب پہ کر دیا, 3.5 ارب. اس طرح پی آئی اے کے لاسز تھے وہ کافی زیادہ تھے, ان کو بھی ریڈیوس کرنے کی کوشش کی. پی آئی اے کا ہمیں شوق ہے پاکستان کو, وہ آپ کو 30-40 ارب سالانہ لگ جائیں گے آپ کے اس کے اوپر. ریلوے کا بھی ہمیں شوق ہے, 40 ارب وہاں بھی لگ جاتے ہیں. لیکن جو اصل ڈیٹ ہے وہ آپ کا بجلی کے سیکٹر میں ہے, اور بجلی کے سیکٹر میں دیکھ لیں کہ اس دفعہ سبسڈی اور کم دکھائی گئی ہے, یعنی آپ کا سرکولر ڈیٹ مزید بڑھے گا. کوئی چیز اس کتاب کے اندر جو پازیٹیو ہو مجھے وہ دکھا دیں. شاہد صاحب یہاں سوال آپ کے اوپر بھی آتا ہے, کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے, تسلیم شدہ ہے کہ آپ نے جو جنریشن کیپیسٹی ہے وہ ضرور بڑھائی ہے, لیکن جو باقی ریفارمز کرنے والے تھے, ابھی آپ خود بات کر رہے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر کے اندر انٹرپرائزز ہیں اس میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے سب سے زیادہ لاسز ہیں, تو وہاں آپ ریفارمز نہیں کر سکے. جی بالکل, وہ ریفارم نہیں ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے, اور وہ شاید ممکن بھی نہیں ہے. جب تک آپ گورنمنٹ سیکٹر میں رہیں گے یہ نہیں ہوگا. آپ کو ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا ہے, جا کر یہ ٹھیک ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم نے جو ایفیشنسی گینز پاور سیکٹر کو دیے ہیں وہ اس کے لاسز سے بہت زیادہ ہیں. اگر ان ایفیشنسی گینز کو پراپرلی استعمال کریں, جو انرجی مکس تبدیل کیا گیا, تو یہ اگلے 30 سال پاکستان کو ڈیویڈنڈز دے. اچھا اس حوالے سے ایک سوال شاہد صاحب اور ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آنیسٹلی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اٹ واز این اپرچونٹی لاسٹ ایٹ یور اینڈ, کہ جب آپ جنریشن کے اوپر اتنی ایفرٹ کر رہے تھے, شروع سے آپ پہلے دن سے کر رہے تھے, آپ اس وقت زور لگا کے ڈسکوز کو بھی یا تو پرائیویٹائز کر دیتے یا ریسٹرکچر کر لیتے, وہ آپ اس ٹائم پر یہ اسٹریٹجک ڈیسیشن نہیں لے سکے؟ جی یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن حقیقت بڑی مختلف ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں ایگزیکٹو میں 6 حصے دار ہوں وہ ملک نہیں چل سکتا. 3 ڈسکوز کی سی او ایسے تھے جو سٹے آرڈرز پر, کورٹ کے سٹے آرڈرز پر انہوں نے 4 سال گزارے. جب آپ کسی کو ہٹا نہیں سکتے, پوچھ نہیں سکتے, آپ کیا کریں گے؟ تو شاہد صاحب یہ بھی نہیں کر سکتے. ہوا ہے 2 سال میں, بتائیں نا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پھر تو ان پہ بھی الزام دینا غلط ہے نا, کہ اگر آپ نہیں کر سکے اور آپ کی گورنمنٹ نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ پاورفل تھی. آپ اگر مجبور تھے تو یہ کون سے مختار ہیں؟ وہی تو نہیں, یہ تو مظلوم لوگ ہیں, معصوم لوگ ہیں, ان کو تو میں کہہ نہیں رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مخاطب کوئی اور ہے. 2 سال گزر گئے ہیں, ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. کم از کم جھوٹ بولنا سوچ دیں, لیکن اب ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کا فائدہ نہیں.
یہ بجٹ ڈاکیومنٹ اس بات پہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ آپ کا ملک نہیں چل رہا, آپ کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. اس کو اب آپ نے فکس کرنا ہے. آپ نے جھگڑے کرنے ہیں, جھگڑے کر لیں. آپ نے گالیاں نکالنی ہے, گالیاں نکال لیں. معیشت تبدیل نہیں ہوگی. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ پھر وہ جب حماد اظہر صاحب کھڑے رہ کر یہ بتاتے ہیں, اور یہ تو فیکٹ ہے, اس میں جھوٹ تو نہیں بولتے وہ, کہ موڈیز نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ اچھی کر دی ہے, بلومبرگ کہہ رہا ہے ہمارا کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ بہترین ہے, تو کیا یہ وہ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے نا بلومبرگ اور موڈیز؟ موڈی اور بلومبرگ عوام کی جیب میں پیسہ ڈالے گا کیا؟ اس حکومتی ملازم کو کامنٹ کریں نا کہ وہ کیوں ہماری معیشت کو اپ گریڈ کر رہے ہیں اگر بیڑا غرق ہو رہا ہے تو؟ سر معیشت کو اپ گریڈ نہیں کر رہے, وہ کچھ پیرامیٹرز دیکھتے ہیں, وہ کچھ پیرامیٹرز دیکھتے ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کرونا نے زیرو کر دیا ہے, وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ ایک ڈفرینٹ پیرامیٹر طریقے سے آپ کو دیکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ ایڈوانٹیج مل گیا ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ریونیو گروتھ کہاں سے آئے گی. میں اس غریب سرکاری ملازم کی بات کر رہا ہوں جو 15% انفلیشن بھگت چکا ہے. آپ اس کو جو نچلا طبقہ اس کو بھی اب ریلیف نہیں دے سکے. کم از کم 50,000 تک جو لوگ ہیں ان کو کچھ تو ریلیف دے دیں. آپ جہاں ہزاروں ارب بورو کر رہے ہیں, 20-30 ارب اور بورو کر کے ان کو ریلیف تو دیں. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے کہ اس بجٹ میں وسیم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے جو صحیح کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھی ہیں, نہ پینشنرز کی پینشن بڑھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں فیصلہ ٹھیک ہے ان حالات میں دیکھتے ہوئے جو جتنے پیسے ان کے پاس ہیں؟ جی فیصلہ غلط ہے. یہ تو آپ کی ایڈمیشن ہے. آپ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم فیل ہو گئے, ہم آمدن نہیں دے سکے, اور اب ہم اس کا بدلہ جو ہے وہ سرکاری ملازم سے لیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا اور سر اب ایک اور بات ہے عمر بھائی صاحب, وہی والی بات ہے کہ تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے نا کہ بھائی یہ کر دینا چاہیے, کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. ذرا اس وقت پتہ چلے کہ کرٹیسزم کنسٹرکٹیو ہے کہ جب ایفرٹس بھی نظر آئیں. مثلا جہاں آپ دنیا کی دیگر معیشتوں کا حوالہ دیتے ہیں وہاں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہاں شیڈو کیبنٹس ہوتی ہیں پوری, وہاں پیرلل کام ہوتا ہے, وہاں شیڈو بجٹ پیش کیا جاتا ہے. ہے ایسی کوئی نظیر یہاں پہ ہے آپ کی نظر میں کوئی آلٹرنیٹ ڈاکیومنٹ ہے؟ یہ بس پھر والی بات ہے نا, پریس کانفرنس کرنا ہے, ٹاک شو میں اڑانا ہے, وہ ٹھیک ہے. آلٹرنیٹ بجٹ لائیں نا تاکہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہو. آپ لائیے شیڈو بجٹ لائیے. جی پاکستان کی بھی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, وہ نارملی جیل میں رہتی ہے, تو وہاں پہ رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو میں گزارش یہ کروں گا, ابھی تو آپ باہر ہیں نا, احسن اقبال صاحب باہر ہیں, مفتاح باہر ہیں, وہ بول نہیں رہے لیکن ہے تو گھر میں, کوارنٹین ہے, زوم پہ اجلاس کریں. آپ لائیں نا شیڈو بجٹ لائیے, ابھی تو جیل میں نہیں ہے نا آپ لوگ. ہم ٹریننگ, میں نے آپ کو بتایا کہ تنقید میں نہ کروں تو تعریف کروں. آپ تعریف بتا دیں کس چیز کی تعریف کروں. میں کہہ رہا ہوں تنقید کا یہ تاثر نہ جانا چاہیے کہ تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ سامنے حکومت پی ٹی آئی کی, تو تعریف تو کر نہیں سکتے, یہ تاثر نہ جائے تو وہ زیادہ تگڑا ہوگا آپ کی تنقید جب آپ سامنے متبادل پیش کریں گے. میں پیش کر دیتا ہوں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا تو قرض زیادہ لے لو چلا رہا, لیکن ایک ہوتا ہے نا پریسائز بات کرنا, ڈاکیومنٹ. کوئی طریقہ نہیں ہے میرے بھائی, اس سال کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس بجٹ ڈاکیومنٹ میں, آپ کو قرضہ بہت زیادہ لینا پڑے گا. آپ مجھے خود بتا دیں اس اکانومی میں 27% ریونیو گروتھ آپ کر سکتے ہیں؟ اچھا شاہد صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے بھی ہم نے یہ ڈٹرمن کیا, یہ لکھا ہوا بھی ہے کاغذ کے اندر کہ 3 ٹریلین سے اوپر کا جو ہے یہاں پہ ڈیفیسٹ ہے, اور ڈیفیسٹ کو فنڈ کرنے کے لیے ڈیٹ انسٹرومنٹس کو دیکھنا پڑے گا. اس وقت دنیا میں جو ڈیٹ انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں وہ آپ کو سستے تو ملیں گے نہیں, بہت مہنگے ریٹ پہ ملیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیٹ پہ پکچر آپ کی ایونچولی بنے گی کیا؟ یہ کہاں سے فنڈ ہوگا پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ڈیٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر آپ انویسٹمنٹ کر کے ملک کو گروتھ دے سکتے ہیں تو آپ اپنے ڈیٹ کو سسٹین کر سکتے ہیں. اگر آپ کی گروتھ نہیں ہوگی آپ سسٹین نہیں کر پائیں گے, یہ سیدھی سی بات. تو فوکس رکھیں گروتھ کے اوپر. آپ نے تو پورے ملک کی گروتھ ہی ختم کر دی ہے, اس کا کوئی جواز ہے؟ مجھے بتائیں نا پہلے سال میں کیسے گروتھ جو ہے 5.8 سے 1.9 پہ گئی ہے. تو شاہد صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی جی ڈی پی گروتھ میں تو ایک مطلب ایک ڈیزاسٹرس فال آیا ہے, 5.9 سے 1.8, پھر -0.4, اور اب پھر وہ لگ رہا ہے. لیکن اس کا ایک نظریہ دیکھنے کا یہ بھی نا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحیح یا وہ غلط, یا آپ دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہے کوئی غلط ہے. یہ اپنی اپنی اپروچ کی بات ہے. ایک ان کی اپروچ ہے, آپ کی اپروچ ہے کہ نہیں جناب ان کی ذرا ایک کنزرویٹو اپروچ ہے, آپ کی لبرل اپروچ ہے کہ نہیں قرضے لو, اس سے معیشت چلاؤ, اس سے پھر جاب جنریشن ہوگی, اس سے ٹھیک ہے قرضہ بڑھے گا. قرضے تو یہ بھی لیتے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انہی کی بات کر رہا ہوں. اور ایک ان کی اپروچ ہے کہ نہیں بھائی ڈیٹ ٹریپ میں نہیں پھنسنا ہے اور تھوڑا یہاں سے چلا کے ملک کو نکالنا ہے. اپروچ ہے, اپنا اپنا اکنامک ماڈل ہے دونوں کا. چلے میں ڈیٹ لیس اپروچ پہ چلا جاتا ہوں. اس حکومت کی قرضے کے بغیر اپروچ ہے
آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں ہم نے ہرگز نہیں کہا. اس حکومت نے جو قرضہ لیا ہے 2 سالوں میں، ہم نے 5 سال میں نہیں لیا. صحیح ہے. اس قرضے کا کیا ہے؟ اس قرضے کا کیا ہے؟ وہ ادا کیا ہے سود میں، اور وہ ادا کیا ہے فورن انویسٹرز کو. سود میں جو ادا کیا ہے وہ کس کا قرضہ لیا ہوا تھا جس کا سود انہوں نے دیا ہے؟ جی جو انہوں نے اپنا ریٹ بڑھایا ہے. ہمارا سود 1500 ریٹ تعین کردہ ان کا تھا، قرضہ تو لیا ہوا آپ کا تھا نا، جس کا کل حفیظ شیخ صاحب نے بتایا کہ 5000 ارب روپیہ تو وہ ہم نے ری پیمنٹ کی ہے، وہ تو آپ کا لیا ہوا قرضہ کا سود واپس کر رہے ہیں اور ابھی بھی 3 ٹریلین کرنا ہے. میں پھر گزارش کروں گا، 1500 ارب ہمارا سود تھا، ان کا سود 3000 ارب ہے. یہی 1500 ارب اگر آپ پازیٹیو چیزوں میں انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کر دیں، پاکستان میں اکانومی کو بوسٹ مل جائے گا. آپ نے ادھر ضائع کر دیا، آپ نے صرف فوکس رکھا انٹرسٹ ریٹ پر، ہاٹ منی پہ، وہ آپ کو کھا گیا ہے. یہ ذرا جو غلطی ہے ان کا اعتراف کر لیں اور توبہ کر لیں، اور یہ جھوٹ بولنے سے ذرا اجتناب کریں. کچھ تو ہوگا نا بھئی، میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تک ملا نہیں ہے. یقین کریں، آپ بتا دیں کوئی تعریف کے قابل کچھ چیزوں. چلیں یہ تھوڑا سا مانیٹری اس پہ بات کر لیتے ہیں. مانیٹری پالیسی تھوڑی سی ایزنگ تو کی ہے اور جو ہے 500 بیسس پوائنٹ کی کمی تو کی ہے. اگر یہ مزید کمی کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ میں، کیا اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ بازار میں لیکوڈیٹی آئے گی آپ کے خیال سے؟ یہ فائنل کامنٹ کرتے ہیں شاید صاحب. جی بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. دیکھیں آپ اپنے پالیسی ریٹ کو نیچے لے کر آئیں تاکہ گروتھ ہو، انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہو، اور آپ کو بہت سی اور چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ کو یہ نیب کو ختم کرنا پڑے گا، آپ کو ملک کے اندر جو ایف پی آر کی کورسو پاور ان کو ختم کرنی پڑے گی. یہ وہی چیزیں جو ہمیشہ سے ان کی ضرورت تھی، آج بھی انہیں کی ضرورت ہے. آج ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ آج آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے. آج آپ کو بہت زیادہ انویسٹر کا کانفیڈنس چاہیے، عوام مارکیٹ کا کانفیڈنس چاہیے. لیٹس سی. بہت شکریہ. پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اپوزیشن کا اور آف کورس اپنی پارٹی کا موقع دے. ان کی رائے ہے کہ بجٹ میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے، اور جو کہ سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں معیشت بلکہ ایسے چلانا چاہیے. ایک پوری 4 شیٹ ہے جو کہ انہوں نے دی ہے، جو کہ سارے نکات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو اور عمران خان کی معاشی ٹیم کے ایک اہم رکن فیڈرل منسٹر فار انرجی عمر ایوب صاحب کے، جنہوں نے خود بھی ایک بجٹ پیش کیا 2007-8 کا، وہ اس سب کو کس انداز سے دیکھتے ہیں اور اس تنقید کا کیا جواب دیتے ہیں. تو بجٹ کے اس ڈاکیومنٹ اور اسپیچ پر حکومت پاکستان کا موقف اور جواب بریک کے بعد. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو سنی، تنقید سنی. بیسکلی گورنمنٹ کے پاس کیا ہے اپنے ڈیفنس میں کہنے کو، اور کچھ اعتراضات بھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے اٹھائے، اس کا جواب دینے کو فیڈرل منسٹر آف انرجی عمر ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اسلام آباد اسٹوڈیو. السلام علیکم عمر ایوب صاحب. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلا سوال اسپیسیفکلی پھر انیس صاحب بھی آف کورس سوالات کریں گے. سب کا اعتراض، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی بات کی، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی اکانومسٹ آئے اس پینل میں، انکلوڈنگ حفیظ پاشا صاحب، ذیشان ورطس، سب یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ سمجھا دیجئے، ایک تو آپ کی ریسنٹ ہسٹری ہے ٹیکس ٹارگٹ کو لارجلی مس کرنے کی، چلیں اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، ہسٹری میں نہیں جاتے. ایک طرف ٹیکس ریلیف کے دعوے ہیں اور اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف 4900 کچھ کا ٹیکس کلیکشن کا دعویٰ ہے. یہ کیسے میٹ کریں گے؟ یہ ریئلسٹک نہیں لگ رہا کسی کو بھی کہ آپ اس کو لگتا ہے پھر لارجلی مس کریں گے. بتائیے کیسے پورا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے کریں گے، ان کے لیے یہ میسج میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ہماری ایلائز یہ کووڈ کی جو سچویشن ہے یہاں پہ ملک، پوری دنیا کی جو بڑی بڑی معیشتیں ہیں وہ ہل کے رہ گئی ہیں. امریکہ تقریباً 3000 ارب ڈالر یعنی کہ $3 ٹریلین کا سٹیمولس پیکیج وہ سامنے لا رہے تھے. پاکستان میں ہم نے ہماری جو محدود وسائل ہیں اس کے ساتھ بھی 1200 ارب روپے جو ہیں ہم نے لوگوں کی خوشحالی کے لیے، ان کو مدد کرنے کے لیے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. احساس پروگرام آپ دیکھ لیں، تقریباً آلموسٹ 140 بلین روپیز ہم نے پمپ کیے ڈائریکٹلی. پھر آپ فیول میں، آپ ڈائریکٹلی بجلی اور گیس میں دیکھیں 100 ارب روپے ہم نے پمپ کیا. 200 ارب آپ کے باقی مدوں میں ہم نے انڈسٹریز کے لیے کی ہے. یہ کس لیے؟ کہ وہ لوگوں کو سپورٹ ملے اور ہماری معیشت چلتی جائے، اور ہمارا یہ پروگرام دنیا کی جو ادارے ہیں وہ اس کو اکلیم کر رہے ہیں، وہ اس کو داد دے رہے ہیں. تو اچھی بات ہے، لیکن سوال ہے کہ ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ کیسے میٹ کریں گے 4930 ارب روپے کا؟ پچھلے آپ نے بہت بڑے مارجن مس کیا ہے. ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ ہماری دو، جو آج بھی کابینہ میں بھی اور پہلے بھی یہی ہمارے 2-3 پلر جو ہوں گے. ہم لوگ سب سے پہلے وسیم صاحب
ہمارا ایگریکلچر پہ بھی زور ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن ہم لوگ جو مراد دے رہے ہیں اور جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو ہم لوگ فروغ دیں گے, وہاں سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی پیدا ہوگی اور وہاں سے آپ کے ٹیکس والیومز بھی ہوں گے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ٹیکس ریٹس بڑھائیں تو آپ کی ٹیکس کلیکشن ہوگی. عمر صاحب ایگریکلچر سے کون سا ٹیکس لیں گے آپ؟ اسٹریس کریں گے ایگریکلچر پہ. میں نے بتایا نا کہ آپ کا انڈائریکٹلی آپ لے سکتے ہیں. ایگریکلچر جو ہے اس کا سٹیمولس ہے, اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس فوڈ سیکیورٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس انفلیشن آپ کی کنٹرول میں آئے گی, اس سے بہتری آئے گی. ایک چیز. دوسری اہم چیز آپ کی یہ ہے کہ ہم لوگ انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں. ابھی کووڈ سے پہلے بھی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں $20 ارب کا ہوا کرتا تھا. ہم اس کو 3 ارب پہ لے آئے, 73% گرا ہے. ٹھیک ہے, 3 ارب پہ لے آئے. ہم لوگوں نے فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے کنٹرول کیا. اور دو اہم چیزیں ہوتی ہیں ایک ملک کی معیشت میں, اس کو ٹوین ڈیفیسٹس کہتے ہیں. ایک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ آپ کا تجارتی خسارہ, اور دوسرا آپ کا فسکل یعنی کہ آپ کا جو انکم اور ایکسپینڈیچر میں ڈفرنس جو ہوتا ہے. اور ان دونوں چیزوں پہ ہم نے کنٹرول کیا. ہم لوگ سٹیمولس پیکج کے طور پہ لا رہے ہیں اور ان حالات لیکن ایک ہسٹری بھی ہے نا عمر ایوب صاحب. یعنی ایک تو میں چلیں سیاست کو معیشت سے بھی مکس نہیں کرتا, حالانکہ معذرت کے ساتھ آپ کی جماعت نے بہت کیا ہے. خان صاحب کہتے تھے 8,000 ارب روپیہ کلیکٹ کروں گا میں, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے خود جب یہ کووڈ بھی نہیں تھا اور حالات اتنے ناگزیر نہیں بھی تھے تب بھی آپ نے اپنے پہلے بجٹ میں 5,500 ارب کا پہاڑ جیسا ٹارگٹ رکھا. بات رکی آ کے 3800 ارب پہ, اور پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ پچھلے سال کی نسبت بھی 0.4% ٹیکس کلیکشن کم ہوئی. اور اس سال بھی اگر آپ کا ہی اپنا دعویٰ صحیح ثابت ہوا تو بھی آپ مور اور لیس اتنا ہی ٹیکس کلیکٹ کر پائیں گے. تو پھر جب ریسنٹ ہسٹری آپ کی رہی ہے تو ابھی تو کووڈ بھی ہے, ابھی تو آپ ریلیف بھی دے رہے ہیں, ابھی تو آپ نئے ٹیکسز بھی نہیں لگا رہے جو کہ اچھی بات ہے, تو پھر آپ یہ 1,000 ارب روپیہ اضافی کیسے کلیکٹ کریں گے؟ ہمارے پینلسٹ دعویٰ شرطیہ کہہ کر گئے کہ ناممکن ہے. کہ آپ ایک پوزیشن میں کہ آپ کہہ سکیں کہ ایگزیکٹلی 4,930 نہیں بھی تو ہم اس سے 100-200 ارب کم پہ ہم کریں گے اچیو فار شور. وسیم صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں شرط تو میں نہیں لگاتا. میرا پروردگار پہ اللہ تعالیٰ پہ میرا پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ یہ پورا ٹارگٹ کریں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں جس وقت ہمارے یہ ٹارگٹس, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ جیسے ٹارگٹ ہم نے بالکل رکھے تھے, ہم نے اونچے ٹارگٹ رکھے تھے. اور اس پہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کووڈ نہ ہوتا تو ہم لوگ قریب آ چکے تھے, ہم لوگ پورا کر جاتے اس کو. نمبر ایک چیز اپنے ریوائز ٹارگٹ پہ, اوریجنل ٹارگٹ پہ نہیں. کووڈ نہ بھی آتا تو اپنے ریوائز ٹارگٹ کے قریب پہنچتے, ریوائز ٹارگٹ کے قریب آتے. پر پہلے ہی ہم نے بہت بڑا ٹارگٹ اس لیے رکھا تھا اور پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا ٹارگٹ رکھا تھا, اور اس کا ہم لوگ اپنے آپ کو چیلنج کر رہے تھے. ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز کم کیے. پہلی بار تقریباً 10-12 سال کے بعد پرائمری بیلنس یعنی کہ آپ کے جتنے اخراجات ہیں اور آپ کی جتنی آمدنی ہے وہ ہم لوگ پہلی سرپلس میں گئی تھی. بہت عرصے کے بعد ہوا ہے. سابقہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے تو بالکل وہ نوٹ چھاپ کے انہوں نے سارا کچھ خراب کر دیا تھا. عمر صاحب اگر آپ اجازت دیں ایک ضمنی سوال کر لیتا ہوں. یہی سوال جو کہ وسیم کر رہے ہیں اسی کو ایڈ کرتے ہوئے, آپ ہی کے ابھی جو فورکاسٹ ہیں اس کے مطابق آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ 2.5% سے بھی کم پر گرو کرے گا. ابھی یہ فورکاسٹ ہے. آپ کی جو مینوفیکچرنگ کی انڈسٹریل گروتھ ہے وہ بھی 3% سے کم ہوگی. تو جب آپ کے اپنے ٹارگٹس گروتھ کے حوالے سے اتنے ایمبیشس نہیں ہیں تو پھر یہ ٹیکس کا ریونیو کا ٹارگٹ اتنا ایمبیشس کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ ٹیکس والیوم آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ہماری ٹیکسیشن بیس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز دونوں آتے ہیں. جی ڈی پی آپ جو شامل کر رہے ہیں وہ ابھی ٹیکنیکلی میں اس کو ایڈریس کروں گا کہ آپ کی پاپولیشن جو ہے آپ کی جو انفارمل اکانومی ہے وہ تقریباً ڈیولپنگ ملکوں میں آپ کی ٹوٹل اکانومی کا تقریباً آپ کی فارمل اکانومی جو ہوتی ہے یہ تقریباً 50% حصہ ہوتی ہے. آپ کی ایک بہت بڑا سیگمنٹ انفارمل اکانومی کا بھی ہوتا ہے. اور یہ ریشو آپ ڈیولپڈ اکانومیز میں او ای سی ڈی کے ملکوں میں اکانومیز میں آپ انفارمل اکانومی یا کہتے ہیں یہ بلیک نہیں ہوتی, یہ انفارمل اکانومی ہوتی ہے. ڈیولپڈ ملکوں میں امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے سائز کی اکانومی میں تقریباً 20% ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ 50% سے زیادہ ہے. تو لہٰذا جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی آئے گی وہ ٹیکسیشن کے نیٹ میں ہی آئے گی اور اس سے بھی ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھے گا. تو ہمارا ڈائریکٹ ٹیکسیشن نیٹ ہے اور انڈائریکٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں عمر صاحب کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جو کہ ہم پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں
کہ جو گرے ایریا میں ہماری اکانومی ہے اسے کسی طریقے سے اس فسکل ایئر میں وائٹ کیا جائے گا؟ ہم لوگوں کی کوشش ہوگی کہ ٹیکس نیٹ اپنا بڑھائیں اور نئے ٹیکسز نہ لگائیں، پر ہم لوگ ٹیکنالوجی استعمال کر کے ایف بی آر میں ریفارمز کر کے اپنا ٹیکس بیس، ڈائریکٹ ٹیکس بیس وہ بڑھائیں. وہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ جب تک ہمارا ٹیکس بیس نہیں بنتا ڈائریکٹ ٹیکس. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا عمر صاحب، بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. جو بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کا. آپ 3 ٹریلین سے اوپر کا فسکل ڈیفیسٹ دکھا رہے ہیں، جو ہم ابھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ نمبر 1 آپ اس کو فنڈ کیسے کریں گے، یہ ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیں. کون سے انسٹرومنٹ استعمال کریں گے؟ لارجلی لگ رہا ہے کہ ڈیٹ انسٹرومنٹ استعمال کریں گے. اگر ڈیٹ انسٹرومنٹ ہوں گے آج کل کے حالات میں تو وہ مہنگے بہت ہوں گے. دوسری بات یہ ہے گوئنگ فارورڈ آپ کا جو پروفائل ہے ڈیٹ کا بڑھ جائے گا، ڈیٹ سروسنگ کی قیمت بڑھ جائے گی، تو اگلے بھی بجٹ میں آپ پہ بہت زیادہ پریشر رہے گا. اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اوورال. ایک میں ذرا سی آپ کو سٹرکچر بتا دوں. آپ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے آپ کے توسط سے ناظرین کو کہ پاکستان میں آپ فرض مال ہم لوگ یا لیتے ہیں 100 روپے یا کماتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے ملک میں این ایف سی کے ذریعے جو تقریباً 60-65% ہے وہ چلا جاتا ہے صوبوں کے پاس. پیچھے آپ کے پاس ریونیو رہ جاتا ہے، اس پہ آپ نے 40 روپے رہ گئے فرض مال، اس پہ آپ نے اپنی ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے، اس پہ آپ نے ڈیفنس سروسز کو بھی دینا ہے، اس پہ آپ نے گورنمنٹ کے اخراجات بھی چلانے ہیں، پی ایس ڈی پی، اور وہ جو ہے آپ کا خسارہ وہ تقریباً ٹھیک ٹھاک اور پڑا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو بوروئنگ کرنی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے جس کے لیے ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے، جس کے اوپر میں نے روشنی ڈالی ہے کہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز بھی کرنے ہیں. آیا آپ کا سوال کہ یہ جو خسارہ ہے ہم لوگ یہ کہاں سے پورا کریں گے؟ اس کی 2-3 چیزیں ہیں. ہم لوگ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ لو کاسٹ بوروئنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سکوکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ٹیکس نیٹ ہم لوگ جو بڑا کر رہے ہیں وہ بھی ہے. مطلب ہم لوگ ہمارا ریونیو ٹارگٹ بھی ہے، ریونیو ٹارگٹ کے اوپر جو آپ کا خسارہ یا رہ جائے گا تو وہ ہم لوگ مختلف اینگل سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ کی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ بھی ہے، ریمیٹنسز بھی ہیں، اور باقی برائے. صحیح، ٹھیک ہے. اب ذرا ہم اینڈ پرائیویٹائزیشن. ٹھیک ہے، یہ ٹیکس کلیکشن کی بات ہو گئی، فسکل ڈیفیسٹ کی ہو گئی. ذرا میں کوئکلی بس 4-5 جو منٹ ہم تھوڑا سا اور باتیں. ایک تو یہ بتائیں عام آدمی کا اس سے زیادہ انٹرسٹ ہے. ہر بجٹ سپیچ میں ہم یہ سننے کے عادی تھے، پہلے ہی بات ہوئی کہ جناب مزدور کی کم از کم تنخواہ اتنی کر دی گئی اور پینشن میں اتنا اضافہ. اس تقریر میں یہ آواز ہمیں نہیں آئی. یہ تو عام آدمی تو کم از کم یہ تو دیکھ ہی رہا تھا اس کی طرف. اور دوسرا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کابینہ میں اس پر بات ہوئی اور کئی وزراء کی خواہش تھی کہ ایسا ہو، لیکن حفیظ شیخ صاحب کی رائے مختلف تھی کہ ایسا کرنا فسکل سپیس ہی اتنی نہیں ہے کہ ایسا کر سکیں. 2 چیزیں ہیں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے وسیم صاحب، اور آپ کی توسط سے پھر عوام کو، کہ جس ماحول میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ کووڈ کی سچویشن، یہاں پہ کاروبار پہ بہت سختی آئی ہے. چھوٹے سے چھوٹا کاروبار دیکھ لیں اور بڑے سے بڑا کاروبار دیکھ لیں. فیکٹریاں کافی بند بھی رہی ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. جس اسٹوڈیو میں یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، مجھے آپ کی ساتھی یہاں پہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ آر وائی میں آپ کی مختلف جگہوں میں آپ کے جو ساتھی ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور آپ کے کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے آپ کا یہ چینل ہو یا کوئی بھی اور ہو، جو ریونیو بیس آپ نے تنخواہوں کا رکھنا پڑتا ہے، آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا پھیلاؤ ہے آپ کا. اس پھیلاؤ سے آپ زیادہ نہیں جا سکتے. تو اس ماحول میں ہم نے یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، پر یہ کرنا پڑا. اس کی بنیادی وجہ یہ کابینہ کی اکثریت کی رائے اس کے خلاف تھی. ویسے ملا جلا رجحان تھا، پر یہ ہے کہ ہمیں پھر حقائق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ انڈسٹری کو، آپ چھوٹے کاروبار کو بھی آپ منیمم ویج جو ہے کم سے کم تنخواہ آپ وہاں پہ بڑھائیں. وہ کہیں گے جی کہ کاروبار اس وقت اس کووڈ کے انوائرمنٹ میں کم ہوا ہے تو ہم لوگ وہ خرچے کہاں سے پورے کریں گے. ٹائم بہت کم رہ گیا، ٹائم بہت کم رہ گیا، سے گزر جائیں. عمر صاحب ٹائم بہت کم رہ گیا، ٹائم بہت کم رہ گیا. معذرت کے ساتھ کوئکلی یہ بتا دیں کہ ہم ہر ایک سے آج یہ سوال پوچھتے آئے ہیں. ایک، اس 2 سال کے وقفے میں یہ جو مہنگائی بڑی ہے 10% سے بھی اوپر چلی گئی تھی، بعد میں واپس آئی ہے، اس مہنگائی کا ڈرائیور کیا تھا؟ اور یہ جو آپ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا تھا جس کی وجہ سے گروتھ پہ اثر پڑا ہے، اس تنقید کو کیسے ڈیفلیکٹ کریں گے؟ سب سے پہلے مہنگائی پہ، پھر انٹرسٹ ریٹ میں شرح سود پہ آتا ہوں. مہنگائی کس وجہ سے بڑھی؟ سب سے اہم وجہ یہ تھی
دو وجوہات. نمبر ایک, سابقہ حکومت نے جو ایک 24 ارب ڈالر ملک کے تندور میں جھونک دیے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ روپے کی قیمت 105 سے اوپر نہیں ہونے دیں گے, 105 کے قریب, اور اس کی وجہ سے جو ہمیں خمیازہ اٹھانا پڑا ہماری حکومت کو, ایک وہ انہوں نے نوٹ چھاپے. جب آپ نوٹ چھاپتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, قرضے لے کے آپ جب نوٹ چھاپتے ہیں, آپ نے جو قرضہ تھا وہ 15,000 ارب روپے آپ نے 5 سالوں میں آپ نے زیادہ کیا, تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. آپ نے کتنا قرضہ لیا 2 سالوں میں؟ نمبر 2, جس وقت ہم نے صرف پچھلی حکومت کا, وسیم صاحب, ہم نے پچھلی حکومت کا اس پچھلے ابھی یہ جو سال ہم نے گئے ان کے دیے ہوئے قرضے کے ہم نے 5,000 ارب روپے اس کی سود میں پرنسپل میں ادا کیا. آپ اندازہ لگا لیں نیٹ قرضہ آپ نے کتنے لیا؟ 5,000 ارب ہم نے ادا کیا پچھلے قرضے. ہم نے, ہمارے اوپر یہ ایک قسم کا وہ کیا کہتے ہیں ایک فٹیگ لگی ہوئی تھی. اور آگے جاتے ہوئے جو آپ انفلیشن یا مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اس پہ ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی سابقہ حکومت کی نیٹ قرضہ آپ نے کتنا لیا, خالی بتا دیں پھر انفلیشن کو ایڈریس کر دیں. جو ہم لوگ اقدامات لے رہے تھے وہاں پہ کئی مافیاز بیٹھی ہوئی تھیں, ان کو ہم لوگوں نے توڑا ہے, اور الحمدللہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. اور مزید آگے جاتے ہوئے جب یہ کمپٹیشن کمیشن بھی متحرک مزید ہوگا جس کو ہم لوگ ریفارم کرنے جا رہے ہیں تو یہ مزید بہتری آئے گی. عمر صاحب ایک کامنٹ اگر آپ اجازت دیں, ایک کوئک کامنٹ. آپ نے کہا کہ 24 ارب ڈالر جو ہے وہ جھونک دیے پی ایم ایل این نے کہ سٹیبل کرنے کے لیے روپی کو. آپ کو یاد ہوگا آپ ہی لوگ تنقید کرتے تھے کہ اگر 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے, ڈالر 1 روپیہ بڑھ جاتا ہے, 1 ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو کتنا قرضہ بڑھ جاتا ہے. اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈالر کو سٹیبل کیوں رکھا ہوا, یہ کانفلکٹ نہیں ہے آپ کی سٹیٹمنٹس کے اندر؟ آپ نہیں, کانٹرڈکشن بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا ریئلسٹکلی, اور ڈالر انہوں نے کیوں جھونکے, کیونکہ پی ایم ایل این کے دوران ایکسپورٹس بالکل بڑی ہی نہیں. یہ ہمارے مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ان کا تجارتی خسارہ آپ دیکھیں وہ 20 ارب ڈالر پہ پہنچا ہوا تھا. لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیاں چیزیں امپورٹ کر رہے تھے اور اس کے لیے پاکستان سے ذرائع مبادلہ باہر جا رہا تھا. ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنا جو تجارتی خسارہ تھا یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو ہم نے سکویز کیا ہے, کم کیا ہے. امپورٹس پہ ڈیوٹیز, غیر ضروری امپورٹس پہ ڈیوٹیز, الگ بات ہے. یہ تو فیکٹ ہے نا کہ جب وہ روپی ڈی ویلیو کرتے تھے تو آپ کہتے تھے دیکھو پاکستانیوں آج سے تم اتنے زیادہ مقروض ہو گئے ہو, اور دیکھو پاکستانیوں یہ تمہارے عمرہ آج سے اتنے زیادہ امیر ہو گئے کیونکہ ان کے پاس ڈالر پڑے ہوئے. لیکن بعد میں آپ نے حکومت میں آنے کے بعد بتایا کہ دیکھو پاکستانیوں انہوں نے روپیہ ڈی ویلیو کیا ہی نہیں, اس لیے دیکھو پاکستانیوں ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے دیکھو پاکستانیوں مہنگائی بڑھ گئی. نہیں, اب پاکستانی کیا دیکھیے بتائیں. یہ بات نہیں ہے, یہ دونوں بیانات دو چیزیں ہیں. آپ ایک آئسولیشن میں چیز لے رہے ہیں, میں دونوں پہلو آپ کے سامنے دے رہا ہوں. ڈالر کی قیمت جو ہے وہ لنکڈ ہوتی ہے آپ کے تجارتی خسارے کے ساتھ. تجارتی خسارہ جتنا کم ہوگا ڈالر کی ویلیو بنسبت روپے کی وہ سٹیبل ہوگی. سابقہ حکومتوں نے صرف ایک پہلو لیا کہ ایک جز کو پکڑا اور وہ تھا کہ جناب ہم نے روپے کی قیمت بمقابلہ ڈالر ہم نے سٹیبل رکھنی, اور وہ کیسے, بجائے کہ وہ تجارتی خسارے پہ قابو پاتے انہوں نے نوٹ چھاپ کے اور ڈالر جو ہیں وہ تندور میں جھونکے اور اس کے ساتھ سٹیبل رکھنے کی ٹھیک ہے عمر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جو آخری چند مہینوں میں وزیر خزانہ آئے انہوں نے اس چیز کو ریورس کیا اور ڈی ویلیویشن شروع کی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ کی بات بیچ میں رہ گئی انفلیشن والی. انفلیشن کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم مافیاز کو توڑ رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی سپلائی ڈیمانڈ کی جو یہاں پہ ذخیرہ اندوزی لوگ کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ توڑ رہے ہیں, اور اس کی زیادہ وجوہات نہیں ہوتی. جب لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, مال کو شارٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں, اس کی وجہ سے قیمتوں میں اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو زیادہ متحرک کر رہے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں اور ان کے پاس وہ پاورز ہوں. پھر میں سوال ایسے کر رہا ہوں کہ اس کا جواب لمبا نہیں, ساری میں آپ سے نمبر پوچھ رہا ہوں. وہ نمبر کیا ہے عمر ایوب صاحب جو پیمانہ عمران خان صاحب اپناتے تھے, جو نمبر ابھی بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ میں چلا جاؤں تو ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کے ہیڈ میں آ جائے گا, جو عمران خان صاحب نے پوری قوم کو یاد کرایا کہ دیکھو پاکستانیوں جب سے پاکستان بنا تب سے 2008 تک 6,000 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا, پھر 8 سے 18 تک مزید 24,000 لیا گیا, نتیجتاً 30,000 ارب روپیہ ڈیٹ پلس لائبلٹیز ہے اس ملک کا. ظاہر ہے اس میں کرنسی ڈی ویلیوشن کا بھی امپیکٹ تھا, ظاہر ہے اس میں پچھلوں کے لیے ہوئے قرضوں کی سود کی واپسی بھی شامل تھی. ایگزیکٹلی اسی پیمانے کے مطابق آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ کیا بتا رہی ہے, ڈیٹ پلس لائبلٹیز کتنے عمر ایوب صاحب ٹوڈے ایز وی اسپیک؟
वसीम साहब मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट 40,000 बिलियन प्लस है, तो उसके उस पैमाने के तहत तो आपने 10,000 अरब प्लस कर्जा ले लिया है। एग्जैक्टली वही पैमाना जो इमरान खान साहब सियासी तकारीर में बताते थे। नहीं, मैं वसीम साहब वो पैमाना आप जो बता रहे हैं उस पे फिर मैं वो दोहराऊंगा कि उस पे वो चीज आप मिना करें जो कि पिछले अदवार के जो मैं वो पैमाना बता रहा हूं जो इमरान खान साहब अपनाते थे, वो चीज मिना नहीं करते थे, वो हमें कंबाइंड बताते थे, डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट और डेट रीपेमेंट्स को मिलाकर बताते थे वो। नहीं चैलेंज यू ऑन दैट, वो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करें प्रिसाइसली। आई कैन चैलेंज यू ऑन दैट कि खान साहब करेंसी डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट और डेट रीपेमेंट का मिलाकर नंबर बताते थे। हमने हमारी हुकूमत ने वी हैड टू पे, हमने पिछली हुकूमतों का 5,000 अरब तो इन 2 सालों में किया। और ये भी मैं कहता चलूं क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट है कि जिस वक्त हम लोगों की हुकूमत आई हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व्स पीछे रह गए थे, ओनली 2 वीक्स। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। उमर अयूब साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज इस आम दिन हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया। नाज़रीन, बजट के हवाले से ये नशरियात और अभी ज़ाहिर आगे भी जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें बजट के हवाले से ही गुफ्तगू होगी। फ़िलहाल मुझे और अनीस शेख साहब को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ARY न्यूज़।